الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے، جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہ تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے، اور تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی۔ جو کفار کو ڈرایا جاتا رہا یا مثالیں دے کر سمجھایا جاتا رہا، کفار نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، جس پر یہ کہا گیا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے خوف کھانا چاہیے۔ بڑا تعجب ہے کہ اللہ رب العالمین کا تم انکار کرتے ہو، اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہو، اس کے صفات اور افعال کا اور مکمل قدرت کا انکار کرتے ہو کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا سکے گا، اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہو۔ کیوں نہیں اٹھا سکے گا، یا یہ معاملہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم بے جان تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں وجود عطا کیا۔ تمہارے جسم ہیں، ان میں روح اللہ رب العالمین نے پھونکی، تو اس کے ساتھ تم مکمل زندگی میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے سورہ مریم آیہ نمبر 9 میں فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر آیہ نمبر 1 میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الف لام میم سجدہ آیہ نمبر 7 سے 9 تک میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے انداز میں بنایا۔ انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کو پانی سے بنایا، پھر اس کو درست کر کے اس میں روح پھونک دی، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے سماعت اور بصارت اور دل بنا دیے۔ بہت ہی کم اللہ فرماتے ہیں تم شکر کرتے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ رب العالمین جب پیدا کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک نطفے کی شکل میں اس کی ماں میں رکھتا ہے، ماں کے بطن میں، پیٹ میں، پھر یہ علقہ بن جاتا ہے، اس کے بعد مضغہ بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف فرشتہ بھیج کر اس میں روح پھونکواتا ہے، آ کے روح فرشتہ پھونک دیتا ہے، تو یہ زندگی انسان کی مل جاتی ہے۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ موت عطا کر دیتا ہے، تو یہ دنیا سے انسان پھر یعنی چلا جاتا ہے، داغ مفارقت دے جاتا ہے، انسان کے جسموں سے روح کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک وقت طے ہے جس سے تاخیر نہیں ہو سکتی۔ موت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے جس میں کسی کو کوئی انکار ہی نہیں ہے، تمام مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن فوت ہو جانا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے کئی آیات بیان فرمائی اور کہا جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھر نہ تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی لمحہ بھر
جلدی کر دیا جاتا ہے، بلکہ جب ہی وقت آتا ہے تو انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد موت، اور موت کے بعد دوبارہ سے زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ حج آیہ نمبر 66 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ موت کے بعد زندگی کی بات موجود ہے، اور کفار کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے سورۃ غافر کے اندر، جسے سورۃ مومن کہتے ہیں 11 نمبر آیت میں، کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا کہیں کہ ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی کا ذکر کیا کفار نے بھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ جاثیہ آیہ نمبر 26 میں ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں قیامت کے دن اللہ جمع بھی کرے گا، جس دن کوئی شک نہیں، جس دن کے بارے میں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹائے، یعنی دوبارہ جو زندگی ملنی ہے اس کے بعد تمہیں قبروں سے نکل کر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا پڑے گا، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا حساب بھی دینا پڑے گا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ غاشیہ آیہ نمبر 25 اور 26 میں فرماتے ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، لوگوں نے لوٹنا بھی اللہ کی طرف ہے، پھر حساب بھی دینا ہوگا۔ یہ دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ جو ہے، بعض لوگوں نے انکار کیا اور کہا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ کرے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم آیہ نمبر 27 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات ہے جس نے پہلے پیدا کیا پھر اسے لوٹائے گا بھی، یعنی دوبارہ بنائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بھی مثال دی کہ اتنی اتنی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، تو یہ انسان اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اصل چیز جو سوچنے کی ہے کہ انسان اس عقیدے پہ پختگی کرے، یہ اپنے دل میں بٹھا لے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے بندگی اختیار کرنی ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے ایک دن جمع ہونا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس عقیدے کی پختگی کے ساتھ انسان کے عمل میں بھی پختگی آتی ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔